یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ ہے۔ اس مقابلے میں 117 ممالک کے 166 بچوں نے حصہ لیا۔ ان بچوں کو اس مرحلے تک پہنچنے اور ان سب کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہزاروں حریفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صلاحیتوں سے بھرپور ایک ہندوستانی لڑکا بھی اس مقابلے میں شریک ہے۔ اس کا نام ہے ابراہیم فہیم۔ وہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والا واحد لڑکا ہے۔ جی الحمدللہ، بہت پہلے سے مجھے اس چیز کی خواہش تھی، الحمدللہ میں اس خواہش کو پورا کر لیا۔ تو کیا ہے یہ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ اس مقابلے کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں قرآن مجید کے حفظ و تجوید کا بین الاقوامی مسابقہ 25 اگست 2023 بروز جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ مسابقے کو کل 5 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے زمرے میں قرأت سبع کے ساتھ مکمل قرآن کا حفظ مع تجوید، دوسرے زمرے میں قرآن کے مشکل الفاظ کی تصریح کے ساتھ مکمل قرآن کا حفظ مع تجوید، تیسرے زمرے میں مکمل قرآن کا حفظ مع تجوید، چوتھے زمرے میں 15 پارے کا حفظ مع تجوید اور 5ویں زمرے میں 5 پارے کا حفظ مع تجوید متعین کیا گیا ہے۔ مسابقے کے نقد انعامات کے مجموعی رقم 40 لاکھ ریال یعنی 8 کروڑ 80 لاکھ روپے ہندوستانی ہیں۔ پہلے زمرے میں پہلی پوزیشن لانے والے حافظ قرآن کو 5 لاکھ ریال کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ اس پروقار مسابقے میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والا کرناٹک کے مشہور شہر بھٹکل کے ابراہیم فہیم شاہ بندری ہیں، جو جامعہ سلفیہ بنارس کے طالب علم ہیں۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والا میں اکیلا شخص اس مسابقے میں۔ ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ لڑکے نے یہاں تک پہنچا اور اس کے جو ہے ایک مرحلہ ختم ہوا ہے اور بس ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے نتیجے کا انشاءاللہ۔ اس مسابقے کا مقصد پوری دنیا کے مسلمانوں میں قرآن مجید میں دلچسپی پیدا کرنا اور نئی نسل کو حفظ قرآن کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسابقہ حکومت سعودی عرب کی قرآن کریم سے دلچسپی اور اہتمام کا بھی مظہر ہے۔ میری تعلیم کا ابتدائی مرحلہ متحدہ عرب امارات میں شروع ہوا تھا اور میں الحمدللہ عالمیت مکمل کر چکا ہوں اور الحمدللہ جامعہ سلفیہ بنارس میں فضیلت سال اول میں ہوں۔ اس مسابقے کی وجہ سے حفظ قرآن کے سلسلے میں مسلمانوں میں کافی بیداری آئی ہے۔ دنیا بھر میں اچھے قراء اور حفاظ پیدا ہوئے ہیں۔ جی میری یہی خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہے ہمیشہ جو ہے دین سے جڑے رہے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ سب سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے وہ عربی ہو اور پھر وہ قرآن پڑھے، قرآن حفظ کرے اور اس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اور جب وہ حافظ بنے تو ایسے نہیں کہ وہ بس حفظ ہی کرے اور قرآن کو سمجھے بھی اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ بسم الله ما شاء الله، يعني حتى لما استمع في بعض المشايخ ما شاء الله انت يعني الذي لديه صوت شجي ويقرأ يعني بلحن جميل ما شاء الله، صوتك جميل ما يعني شاء يحصل الله، على درجات أكثر. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يتقبل. بارك الله فيك شيخ إبراهيم، كان معنا جزاك الله خير. حياك الله. كان معنا المشارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم إبراهيم شهبندري. شكرا شیخ ابراہیم۔ آپ دعا کریں کہ بچے کے اس مقابلے کا جو رزلٹ 6 تاریخ کو آئے گا انشاءاللہ
اس میں اسے کامیابی ملے انشاءاللہ، اور ہمارے قوم اور جو ہے ہمارے ملک کا نام روشن ہو، اور اگلے کے مقابلوں میں بھی جو ہے حصہ لے انشاءاللہ۔ 6 سپٹمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء حرم شریف مکہ مکرمہ میں مسابقے کا اختتامی پروگرام اور انعامات کی تقسیم ہوگی۔ حفظ اور اس کی کامیابی جو ہے میں اس کا تمام تر اس کا جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ میں اس کی والدہ محترمہ کو دیتا ہوں، اس کی کامیابی اور اس کی محنت، اور نہ کہ صرف اس کے، اور بھی میرے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے اس کی اپنے بچوں کی جو ہے حفظ قرآن اور تعلیم کے سلسلے میں بہت ہی کوشاں رہتی ہے، اور اپنا بہت زیادہ وقت اس کے لیے دیتی ہے۔ بچے کو دینی تعلیم دے رہے ہو، اس کو حافظ اور عالم بنانا چاہتے ہو، اس کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کیا جاب کرے گا اس سلسلے میں، تو میں بہت ہی فکر مند تھا اس سوال کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ ہماری جو سوچ تھی کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، بس ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ قرآن حافظ کرے، عالم دین بنے، اور دین کی تبلیغ اور اس کی پروپیگیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے، جس سے ہماری جو ہے آخرت بھی سنور جائے اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ثواب جاریہ بنے۔ یہی ہماری خواہش تھی بس۔ منتظمین کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق 1 ہفتے تک مسابقے کا پروگرام جاری رہے گا۔ اس کے بعد تمام شرکاء کو مکہ مکرمہ کے تاریخی اور اسلامی مراکز و مقامات کی سیر کرائی جائے گی، پھر 2-3 دن کے لیے سب کو مدینہ منورہ لے جایا جائے گا۔